نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتطہرین۔ وقال انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسحروا فإن في السحور برکہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے کہ بہت ہی بابرکت اور مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کیا ہے۔ یہ ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا بہت کرم ہے کہ یہ مہینہ اس نے ہمیں نصیب کیا ہے۔ فی الوقت آپ سے ابھی معجم الاوسط للطبرانی اور صحیح بخاری شریف کے حوالے سے یہ دو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ بالکل مختصر سی گفتگو ان دو احادیث سے متعلق ہی کروں گا۔ پہلی حدیث جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اس کے راوی عبداللہ ابن عمر ہیں، جناب محمد رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ سحری کرنے والوں پر اللہ تعالی رحمت بھیجتے ہیں۔ معجم الاوسط للطبرانی کے اندر 6621 اس کا نمبر ہے، 6621۔ اور دوسری حدیث حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال 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 رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سحری کرو کہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر 1923 1923 اس کا نمبر ہے۔ یہ دو حدیثیں اگر ان صرف دو حدیثوں کو سامنے رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سحری کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اور بھی متعدد احادیث ہیں اس سے متعلق۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری کیا کرو، کہ یہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق ہے۔ سحری کے اندر آپ نے فرمایا برکت ہے، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ اس کی علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم کے اندر اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ سحری کے اندر برکت ہے۔ سحری فرمایا کہ مستحب ہے، علماء کہتے ہیں کہ سحری مستحب ہے۔ سحری سے کیونکہ بدن کو تقویت ملتی ہے اور آدمی چست و چوبند چالاک رہتا ہے، اگلے جو نیکسٹ روزہ ہے اس کے لیے وہ تیار رہتا ہے، اور روزہ رکھنے کے اندر اسے ممد اور متعاون ہوتی ہے سحری۔ سحری آدمی جو کرتا ہے اس سے اس کا بدن مضبوط رہتا ہے، صحت مند، اور عبادات کی طرف اس کا رجحان بہتر طریقے سے ہوتا ہے۔ اگر وہ سحری نہیں کرے گا تو اس کا بدن لاغر ہوگا، کمزور ہوگا، عبادات کی طرف رغبت کم ہوگی۔ فرمایا کہ سحری کرو، اس کے اندر برکت ہے۔ اس کی برکت اس لحاظ سے ہے کہ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء ہے اس کے اندر، کہ سحری میں برکت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے اندر اقتداء ہے، یہ سنت ہے، اور پھر بدن کو اس سے طاقت ملتی ہے۔
پھر فرمایا کہ سحری کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، دعائے رحمت، رحمت، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتصحرین۔ یہ کتنی فضیلت ہے سحری کرنے والوں پر۔ سحری سنت بھی ہے اور سحری مستحب بھی ہے۔ البتہ علامہ نبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، لیکن سنت ہے اور مستحب ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان کی نفسانی خواہشات ان پر ضرب پڑتی ہے، اور روزہ رکھنے سے کیونکہ نفسانی قوتیں اس سے کم ہوتی ہیں، انسانی شہوت اس سے کم ہوتی ہے، اس میں انسان کی روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، بہت بڑی عبادت۔ تو فرمایا سحری کرو، سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے۔ تو ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو، آپ کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھ کر چلنا ہوگا۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو ہر موڑ کے اندر کامیابی نصیب ہوگی، ہر میدان میں کامیابی نصیب ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان روزوں کی بابرکت ساعتوں سے صحیح استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔